مرفوع ہے، اور اس کے بعد سورہ صافات ہے، پھر سورہ صاد ہے، اور سورہ صاد کے بعد آخر میں سورہ زمر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ رکوع ہم نے آج سنے اور پڑھے۔ سورہ یاسین شریف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی قدرت اور عقیدے آخرت کو بہت واضح طور پر بیان کرنا ہے، اور خاص طور سے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ یقیناً جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو سورہ یاسین کا جو مضمون ہے وہ عقیدے کی اصل میں اصلاح اور عقیدے کی تعمیر ہے۔ اس کے بعد جو سورہ صافات ہے، اس سورہ صافات سے پہلے ایک بڑا دلچسپ مضمون یہاں سورہ یاسین کے آخر میں ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی عقیدہ آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یری الانسان، کیا انسان کو پتہ نہیں انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پیدا وہ خصیم و مبین، اب وہ سامنے آ کر جھگڑالو بن رہا ہے اور بحث مباحثہ کر رہا ہے، اسے اپنی تخلیق بھول گئی، اب انسان بنا ہوا ہے، انسان ہے، اب بحث مباحثہ کر رہا ہے کہ کیسے دوبارہ قبروں میں سے اٹھائیں گے، کیسے مٹی میں سے اٹھائیں گے، کیسے پانی میں سے اٹھائیں گے، کیسے ہواؤں فضاؤں میں سے انسان کو زندہ کریں گے، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بیان کی، کیا وہ شکل اختیار کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا، مثلاً ہمارے سامنے مثال بیان کرتا ہے انسان، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنے تخلیق بھول گیا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اور کہتا ہے کہ کون ہے جو زندہ کرے ان ہڈیوں کو جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کیسے بیان کرے؟ اس کا پس منظر مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر جس کا نام امیہ ابن خلف ہے، وہ آتا ہے اور قبرستان سے بوسیدہ ہڈی انسان کے ڈھانچے میں سے وہ لے کر آ جاتا ہے، اور بحث مباحثہ حضور سے کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو تمہارا خدا یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، یہ اب وہ ہڈی کو لے کر کے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو ایسے پیس کر کے ہڈی کے برادے سے اڑا دیتا ہے، کہتا کون اس کو پیدا کرے؟ یہ میں نے ہڈی کا جو بالکل پاؤڈر بنا کے بکھیر دیا، اس کو کون زندہ کر سکتا؟ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ اس کو کہہ دیجئے، یحییھا الذی، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا وہی رب، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے ان ہڈیوں کو پہلے پیدا کیا۔ یہ ہڈیاں تم نے بکھیر دی، پہلے صحیح سالم ہڈی انسان تھا پورا، اس انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، دوبارہ وہی اس کو بنانا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کے نقشے کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تشریح ایک دفعہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے بڑے زبردست طریقے سے، فرمایا بھائی آپ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ آج ہندو کیا کرتا ہے، اپنے مرنے والوں کی لاشیں جلا کر رات کو تھوڑا سا ہوا میں اڑا دیتا ہے، تھوڑا پانی میں ڈال دیتا ہے اور تھوڑا مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، یہی ہے دنیا کی زندگی، یہی سب کچھ مسلم، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو، وہی اللہ تم کو دوبارہ جمع کر لے گا جس نے پہلے تم کو جمع کیا۔ تم پہلے بھی دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت والا نے کیسے فرمایا؟ فرمایا بھائی پہلے ہمارا وجود آسٹریلیا کے کھیتوں میں پیدا ہونے والے گندم میں تھا، وہ گندم پاکستان آئی، ابا نے خریدی، اس کا آٹا بنایا، روٹی گھر میں پکی، اماں ابا نے کھایا، خون بنا، ہم اس سے وجود میں آئے۔ ہمارا وجود کوئٹہ کے پہاڑیوں میں جو گھاس ہے نا، اس گھاس میں ہمارا وجود، بکریوں نے چرا، وہ بکریاں بقرعید میں آ کے یہاں کراچی میں فروخت ہوئی، ابا نے خریدی،
اس کو ذبح کیا، ابا اماں دونوں نے کھایا، گوشت خون بنا، اس سے ہم وجود میں آئے. اس طریقہ حضرت نے فرمایا. دیکھو کہاں کہاں ہمارا وجود بکھرا ہوا، کیسے لا کے اللہ نے کراچی میں جمع کیا اور جنا والا انسان وجود میں آیا. تو اب تم کہہ رہے ہو کہ ایک انسان مرنے کے بعد جو بکھر گیا دوبارہ اس کو کیسے زندہ کریں؟ اس سے زیادہ پہلے مشکل تھا جو تمہیں پوری دنیا میں سے جمع کر کے اللہ نے پیدا کیے، تمہیں وجود بخشا. یہ سورہ یاسین کے اندر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا یہ اس اللہ کی بات ہے جس اللہ کا تم بھولے ہوئے ہو. یہ تم ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی. کبھی آپ نے سنا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. دنیا کے بعض ملکوں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جنگلوں میں، گرین درخت، اس میں آگ نکلتی ہے. آگ آج بھی موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ کوہ طور پہ دکھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی دکھائی تھی، وہ درخت تھا. اس درخت میں سے آگ نظر آ رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی، مجھے لے کر آتا. جا کے دیکھا وہاں آگ جو کیا تھی وہ درخت کے اندر تھی. وہ آگ کے بجائے روشنی تھی. وہاں سے اللہ کی آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. وہ درخت ابھی بھی موجود ہے مصر کے اندر جس میں سے آگ نکلی تھی. تو یہ تو قدرت کی نشانی ہے. آسٹریلیا کے اندر یا افریقہ کے اندر ایسے درخت موجود ہیں جنگلوں میں، جن درختوں میں سبز پتوں میں آپ رگڑا دیں ہلکا سا آگ نکل آتی. اللہ 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 اللہ. بھائی جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ لگائی گئی تھی، اس آگ میں اللہ نے سبززار بنا دیا. وہ اللہ سبززار سے آگ نکال سکتا ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں سورہ یاسین میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد سورہ صافات ہے. سورہ صافات کے اندر مضامین تو یقیناً اس میں بڑے اہم ہیں، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ اور کفار کے احوال کی تردید، اور جناب علی آسمان کے اندر جو نظام چلتا ہے وہاں جو جن جا کر کے شیطان جا کے چیزیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے مارا جاتا ہے. یہ سب تذکرہ اس میں موجود ہے. لیکن ایک مضمون اس میں خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے فرمایا نوح کی اولاد میں سے ہی ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی ذریت میں سے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کو لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً، کیا جھوٹے خداؤں کو تم نے اللہ چھوڑ کر کے تم نے ارادہ کر رکھا ہے، ان کو پوجتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں جب غور کیا، اس کے بعد لوگوں سے کہہ دیا انی سقیم، بھائی میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میلے ویلے میں نہیں جاتا جس میں جا کر کے بتوں کے سامنے تم ناچو گے، گاؤ گے، سر جھکاؤ گے. یہ سب کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں بیمار ہوں. یہ بیمار ہونے کا تذکرہ یہاں پر جو کیا گیا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی تین باتیں ایسی ہیں جن تین باتوں کو خلاف حقیقت شمار کیا گیا ہے. اور کل قیامت میں جب لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو، لوگ گرمی میں بہت پریشان ہیں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں بھائی، مجھے اپنی غلطی یاد آتی ہے کہ میں نے گندم کا دانہ کھایا تھا وغیرہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا. تم اور کسی کے پاس، نوح کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھے بھی اپنی وہ جو میں نے بد دعا کر دی لوگوں کے لیے وہ مجھے یاد آتا ہے، میں نہیں جا سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھے بھی اپنی تین غلطیاں یاد آتی ہیں. اب وہ غلطیاں اصل میں ہم اور آپ بحیثیت ایک مسلمان کی غلطی نہیں کہہ سکتے. یہ پیغمبروں کی طرف لفظ غلطی کا منسوب کرنا صحیح نہیں ہے. اس نے میں نے کیا کہا، خلاف حقیقت باتیں کی تھی. اس کو کتابوں میں لکھا ہے کذبات ثلاثہ، تین جھوٹ. تو ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہے، پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتا.
حقیقت سے برعکس کوئی بات کی ہے، وہ لوگوں کو تھوڑا سا چکمہ دینے کے لیے باتیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اس میں ایک یہی ہے کہ میلے میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں. تو میں بیمار ہوں کا مطلب مفسرین نے لکھا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لیا کہ میرا دل اندر سے راضی، یہ ہے مراد بیمار ہونے. جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس کام پہ میرا دل مطمئن نہیں. ایک یہ ہو گیا. دوسرا، وہ جب وہ سفر کر رہے تھے اور کسی ایک علاقے سے گزرے اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. ان کو گرفتار کروایا اور اپنے پاس منگوایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے خلوت والے جگہ پہ بلا کر کے وہ کچھ بری نیت سے چاہتا تھا ہاتھ بڑھانا، لیکن وہ کچھ دعا پڑھتی تھی اور فوراً اس کے پاؤں ہاتھ جام ہو جاتے. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ مجھ سے بھی پوچھے گا، تم سے بھی پوچھے گا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، میں کہوں گا یہ میری بہن ہے. تو بہن کی وجہ سے شاید اس کو حیا شرم آ جائے، بیوی کی وجہ سے شاید اس کو اتنا شرم نہ آئے. بادشاہ ایسے ہوتے ہیں الٹے سیدھے دماغ کے. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیا کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے. یہ بھی خلاف حقیقت ہے، اس کو کذبات ثلاثہ میں شمار کیا ہے. تو علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ ایمانی رشتے سے دونوں تو تھے ہی بھائی بہن، ایمانی رشتے سے. انما المؤمنون اخوہ اللہ نے فرمایا. تیسرا جھوٹ کیا ہے؟ وہ جو بتوں کو توڑ کے آ گئے تھے، وہ بھی تذکرہ اسی میں آ رہا ہے بت. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من فعلھا، کس نے کیا ہے کام؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا اس بڑے نے کیا، اس بڑے سے پوچھو. ٹھیک ہے. اب وہ جو لفظ استعمال کیا، ایسا استعمال کیا ہے، عربی گرامر جاننے والے سمجھ جاتے ہیں. بل فعلہ، وقف اس کے بعد کبیرہم ھذا، وہ جھوٹ نہیں بنتا، بالکل صحیح نہیں. بل فعلہ کا مطلب ہے کہ جی ہاں بندے نے کیا تو ہے یہ کام، لیکن یہ بڑا ہے تمہارا، اس سے پوچھو جا کے کس نے کیا. اور کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، یہ کام سارا اس کے بڑے نے کیا، وہ بڑا کیا کرے گا، وہ تو خود ہل نہیں سکتا. تو اس کو اس طریقے سے کہا ہے کہ یہ تیسرا جھوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کے. حقیقت میں جھوٹ یہ بھی نہیں ہے. یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. قرآن کریم میں تینوں باتیں مذکور ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے قوم کے لوگ تو چلے گئے. اب یہ آئے ان کے بتوں کی طرف اور بتوں سے آ کر ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں الا تاکلون، تم کھانا وانا نہیں کھاؤ گے؟ بتوں سے کیا کہیں گے، کھانا کیسے کھاؤ گے؟ پھر فرمایا بتوں سے ما لکم لا تنطقون، بھائی تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب ان کو جواب دیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو اپنے دایاں ہاتھ لیا، اس نے کلہاڑی لی اور ایک ایک کو مار مار کر توڑا. فاقبلوا الیہ یزفون، وہ سارے بت آ کر کے قدموں میں گرنے لگے. ظاہر ہے کہاں گریں گے، آسمان کو جانے سے، تو سارے گر گئے. اب اس کے بعد قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی. اتعبدون ما تنحتون، تم لوگ اپنے ہاتھوں سے جو پتھر تراشتے ہو اسی کی پوجا کرتے ہو؟ ایسا سوال کیا کہ ان کی عقل حیران. ظاہر ہے واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سارے کام جو ہے اللہ نے بنائے. جب یہ بات کہی تو قوم کو آ گیا غصہ. قوم نے کہا بھائی اب اس کو تو سزا دینی پڑے، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس کو جو ہے آگ میں ڈالو. ابنوا لہ بنیانا، ایک بڑی عمارت بنائے، اس عمارت کے اندر پوری آگ بھر لی. اس کو سمجھیے کہ چہار دیواری، اور چہار دیواری میں بہت سارا ایندھن جمع کر کے آگ لگا دی. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا ارادہ کیا. فالقوہ فی الجحیم فارادوا بہ کیدا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ تو ایک فریب اور مکر کرنا چاہا. فجعلناہم الاسفلین، لیکن ہم نے انہیں ذلیل کیا، ہم نے ان کو ذلیل کیا. انشاءاللہ اسی طریقے سے اسرائیل اور اس کے حواریین ذلیل ہوں گے. یہ جو نہتھے مسلمانوں کو دوبارہ سے انہوں نے غزہ اور دوسرے علاقوں میں بمباری شروع کر دی ہے. فارادوا بہم کیدا، یہ مسلمانوں کے ساتھ فریب اور دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کرے گا سب کو انشاءاللہ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں
وہ میرا رب مجھے سیدھا راہ دکھائے گا، سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس کے بعد دعا مانگے، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا میں ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اولاد کی جو تربیت ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، اولاد کی تربیت تو دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دعا بتا رہے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے لیکن صالح مانگ رہے ہیں۔ صالح کا مطلب کیا ہے؟ نیک صالح، یا اللہ جو تیری رضا والا ہو، ماں باپ کی اطاعت اور پیروی والا ہو، ایسا صالح۔ تو صالح جو اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ پہلے ہی سے مانگی ہے، یہ بھی اس کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک لڑکے کی بشارت دے دی جو حلم والا لڑکا ہو۔ اس کے بعد وہ لڑکا جب ہاتھ پاؤں سے چلنے کے قابل ہو گیا، یعنی شعور والا ہو گیا، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ خواب دیکھ کر کے خواب بیٹے کو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، اس میں اللہ کا حکم پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی جو آپ کو حکم مل رہا ہے آپ اس کو پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اللہ کا حکم مانا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اس کے بعد چھری چلانی شروع کر دی، اور چھری چلی نہیں رہی، اوپر سے آسمان سے ہم نے آواز دی، اے یا ابراہیم فصدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم بدلہ ایسے دیتے ہیں، چھری چلنے نہیں دیتے، چھری چلنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک خود ہی آزمائش تھی، ہم نے آپ کو آزمایا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بعد اسماعیل کے بدلے میں ایک ذبیحہ شاندار ہم نے نازل کیا، ایک دمبا جو ہے جنت سے اللہ نے نازل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کو ذبح کریں۔ یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، دیکھیے موٹے موٹے لفظوں میں۔ اس کی تفصیل آپ نے احادیث میں پڑھی اور سنی ہوگی کہ یہ منا کا میدان تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام لے کر کے گئے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل۔ اور جب وہ ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی شکل پہ نظر پڑے تو کہیں محبت جو ہے بیچ میں رکاوٹ نہ بن جائے، شفقت پدری رکاوٹ نہ بن۔ تو جب وہ چھری چلا چلا کے تھک گئے، چھری نہیں چلی، گردن نہیں کٹی، تو آسمانوں میں فضاؤں میں سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ، سارے فرشتے آواز لگا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پٹی ہٹائی اور چھری پھینکی، کھڑے ہو گئے، دیکھا سارے فرشتے بھرے فضاؤں میں۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ آواز اسماعیل علیہ السلام سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریف، یہ تکبیر تشریف جو ہے یہ تین حصوں میں، ایک حصہ فرشتوں کا، دوسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اس موقع کی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ہاتھ سے کہا دمبا ان کو دے دو، یہ دمبا ذبح کرے، پھر وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس طریقے سے آزمائش سے جو ہے کامیاب طور پر گزارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامت، کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا۔ اس کے بعد فرمایا بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، پھر ہم نے انہیں بشارت دی کہ ایک اور بیٹا آپ کے پاس آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق، وہ بھی نبی ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، فرمایا کہ ہم نے ان کو برکت دی، اسحاق کو بھی برکت دی، لیکن ان کی ذریت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، کچھ تو نیک اور کچھ ظالم۔ یہ ظالم وہ اسرائیل والے، یہ ظالم قرآن گواہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق ہے نا، اسحاق ہی کا نام اسرائیل ہے۔ اسحاق کا نام کیا؟ پھر انہیں کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے 11-12 تھے، یوسف، یہ سب وہی تو ہیں، انہیں سے نکلے ہیں یہودی، ظالم نہیں تو اور کیا ہے۔ تو میرے دوستو معلوم یہ ہوا، اللہ نے خود فرما دیا کہ انہی کی اولاد میں دو طرح کے لوگ، کچھ اچھے لوگ، کچھ برے لوگ، ظالم لوگ۔ یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ
ان کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ تو بہرحال جی یہ ابراہیم السلام کا واقعہ تھوڑا تفصیل سے آیا۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اللہ نے چاہا تو اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ اس میں داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ان دونوں کو انشاءاللہ کل کے لیے ہم چھوڑتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں تک ہم روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو قرآن کریم کے انوارات سے مستفید فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.